سب سے پہلے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ان کا انتخابی نشان چھینا گیا ہے۔ جناب چیئرمین، میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، پی ٹی آئی سے انتخابی نشان کسی نے نہیں چھینا، پی ٹی آئی نے خود اپنا نشان خود سے چھینا ہے۔ ان کو الیکشن کمیشن نے بارہا یاد دہانی کرائی جب یہ حکومت میں تھے کہ آپ اپنے پارٹی الیکشن کرائیں، وگرنہ آپ کا انتخابی نشان آپ سے چھن سکتا ہے۔ انہوں نے 3 سالوں میں اپنے الیکشن نہیں کرائے اور خود کو، اپنے رجسٹریشن کو، اپنے انتخابی نشان کو چھینے جانے کے لیے اپنی سازش خود تیار کی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب الیکشن جو ہے اس میں التوا ہوا۔ ان کو 2017-18 میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ نئی مردم شماری کی جائے گی، تو جناب چیئرمین انہوں نے 2019 میں نہیں کی، 20 میں نہیں کی، 21 میں نہیں کی، 22 میں نہیں کی، اور نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم حکومت میں آئے تو ہمیں وہ ڈیجیٹل رائے شماری کرنی پڑی جو 4 سالوں سے التوا میں پڑی تھی، اور اس مردم شماری کی وجہ سے انتخابی عمل بھی متاثر ہوا۔ انہوں نے ابھی کہا کہ معیشت درست نہیں ہوئی، تو میں فاضل لیڈر آف اپوزیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر معیشت کو درست ہونا یہ قرار دیتے ہیں کہ پوری دنیا میں آپ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی شرطیں لگوائیں، اگر پوری دنیا میں آپ پاکستان کو اس حال میں چھوڑ جائیں کہ پاکستان کو سری لنکا بننے کا کہا جائے، اگر آپ کے خیال میں معیشت کی درستگی یہ ہے کہ آپ معیشت کو دیوالیہ کر کے، بینکرپٹ کر کے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کر جائیں جو ملک کی مالی خود مختاری داؤ پہ لگا دے، تو پھر یہ معیشت کی درستگی آپ ہی کو مبارک ہے۔ اسی طرح اگر معیشت کی درستگی یہ ہے کہ آپ سی پیک کا منصوبہ تباہ کر کے چلے جائیں، تو یہ معیشت کی درستگی آپ ہی کو مبارک ہو۔ اگر معیشت کی درستگی یہ ہے کہ پاکستان کا ترقیاتی بجٹ جو 2018 میں 1000 ارب تھا، آپ اسے 2022 میں 700 ارب کر کے چھوڑ جائیں، تو یہ معیشت کی درستگی آپ کو مبارک ہو۔ انہوں نے کہا کہ پی آئی اے کا ایک گاہک آیا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جناب چیئرمین یہ کس منہ سے پی آئی اے کے نام لیتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی شہری ہوا بازی کی صنعت کو، پی آئی اے کو کئی 100 ارب کا نقصان پہنچایا۔ یہ وہ پاکستان کے مجرم ہیں کہ جن کی وجہ سے پی آئی اے کی یورپ اور امریکہ کی اور لندن کی پروازوں پہ پابندی لگی۔ یہ وہ نالائق ہیں، یہ وہ نااہل ہیں جنہوں نے پاکستان کی قومی ایئر لائن کا بیڑا غرق کیا اور پاکستان کے پائلٹس کو پوری دنیا میں بدنام کیا، پاکستان کی سول ایوییشن انڈسٹری کو بدنام کیا۔ میں حیران ہوں کہ آج ان کو پی آئی اے کا درد جاگ گیا ہے۔ کس منہ سے یہ پی آئی اے کا نام لیتے ہیں؟ ان کے خلاف انشاءاللہ تعالی تحقیقات ہوں گی، اور پی آئی اے کو تباہ کرنے کے الزام میں اور شہری ہوا بازی کو تباہ کرنے کے الزام میں ان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جناب والا یہ کہتے ہیں کہ ملک میں ایف ڈی آئی نہیں آ رہی، تو جناب شبلی صاحب سن لیجئے، چین سے 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں آ چکی ہے، اور C5 کی صورت میں پاکستان کا 1200 میگا واٹ کا سب سے بڑا نیوکلیئر پاور سٹیشن پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ کون کہتا ہے پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی؟ انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کیس اور القادر کیس ہم پہ جھوٹا بنایا گیا ہے۔ جناب چیئرمین، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جو وزیر اعظم کو
سستا تحفہ دیتا ہے اور وزیر اعظم کے سیکیورٹی گارڈ کو، وزیر اعظم کے ایم ایس کو مہنگے تحفے دیتا ہے۔ ان کا لیڈر ساری دنیا سے کہتا تھا کہ رسیدیں دکھاؤ، جب اپنی رسیدیں تحفوں کی دکھانے کی باری آئی تو ساری رسیدیں بوگس نکلیں، جعلی نکلیں۔ ان جعلی اور بوگس رسیدوں کا جواب دے دیں تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ دوسروں سے آپ رسیدیں مانگتے تھے اور اپنی رسیدیں ساری آپ کی جعلی نکلیں، اور پھر القادر ٹرسٹ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جناب چیئرمین، مسئلہ القادر ٹرسٹ کا نہیں، مسئلہ 190 ملین پاؤنڈ جو 74 بلکہ 64 ارب روپیہ بنتا ہے، 64 بلین روپیز پاکستان کے خزانے میں آنا چاہیے تھا۔ پاکستان کے خزانے میں نہیں آیا، عمران خان کے دوست کے جرمانے کے اکاؤنٹ میں چلا گیا۔ یہ بتایا جائے کہ وہ 64 ارب روپیہ پاکستان کے خزانے سے کس نے لوٹا، کس نے پاکستان کے خزانے میں نہیں آنے دیا۔ تو اگر آپ 64 ارب روپیہ پاکستان کے غریبوں کا کھاؤ گے، پاکستان کے نوجوانوں کا کھاؤ گے، اور پھر القادر یونیورسٹی کے پیچھے چھپو گے، تو جناب چیئرمین، اگر کوئی شخص ڈاکہ ڈالے، کوئی شخص چوری کرے اور کہے کہ میں نے چوری میں سے 50 روپے سے مسجد بنا دی ہے اور اب میرے خلاف چوری کا مقدمہ ختم کیا جائے چونکہ میں نے تو مسجد بنا دی ہے، چوری کے پیسے سے مسجد بنانے والا بھی چور ہے۔ تو آج چوری کے پیسے سے یہ اس ہستی کا نام استعمال کر رہے ہیں، یہ سیرت کے پیچھے اپنی چوری کو چھپا کر مسلمانوں کی توہین کر رہے ہیں۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی یونیورسٹی کسی چوری کے پیسوں کی نہیں محتاج ہے، نہیں محتاج ہے۔ پاکستان کے لوگ آقا سے محبت کرنے والے ہیں اور وہ حلال کے پیسوں سے ایسی 10 یونیورسٹیاں بنا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیرت کی توہین ہے کہ ایک چوری اور ڈاکے سے بننے والے ادارے کو جو چوری ڈالی گئی ہے، جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، پاکستان کا پیسہ لوٹا گیا ہے، اور اس چوری اور ڈاکے کو بچانے کے لیے، اس سے چھپنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام استعمال کریں۔ یہ سیرت کی توہین ہے۔ ان کا یہ اسلامی ٹچ اس چوری کے اوپر نہیں چلے گا۔ اس اسلامی ٹچ کے ساتھ ان کے ڈاکے کی واردات نہیں چھپ سکتی۔ کیس بڑا سمپل ہے جناب چیئرمین۔ برطانیہ نے 64 ارب روپیہ پاکستان کی ریاست کو لٹایا، ملک ریاض کو نہیں لٹایا۔ وہ پیسہ پاکستان کے خزانے میں آنا چاہیے تھا، وہ پیسہ پاکستان کے خزانے میں نہیں آیا۔ ایک شخص نے فائدہ لینے کے لیے اپنے دوست کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا۔ کیا یہ ڈاکہ نہیں ہے؟ اگر امریکہ کا صدر، برطانیہ کا وزیر اعظم، فرانس کا صدر، کسی بھی جمہوری ملک کا سربراہ یہ واردات کرے گا تو اسے جیل میں ہی جانا پڑے گا۔ تو یہ جو مہاتما ہیں انصاف کے، یہ تو خود کہتے تھے، وہ قومیں ہمیں حدیثیں پڑھ کے سناتے تھے کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جہاں بڑوں کے لیے اور قانون، چھوٹوں کے لیے اور قانون۔ اگر ایک کلرک 5 لاکھ کی چوری کرے اس کو جیل میں، ایک سابق وزیر اعظم 64 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالے تو اسے چھوڑ دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کو جواب دینا پڑے گا۔ 64 ارب روپے پاکستان کے کہاں گئے؟ ان 64 ارب روپے سے کئی یونیورسٹیاں بن سکتی تھیں، کتنے کالج اور سکول بن سکتے تھے، کتنے اسپتال بن سکتے تھے۔ انہوں نے سب کچھ لٹا دیا اپنے فائدے کے لیے۔ اس کرپشن سے جتنا مرضی شور مچا لو، جتنے مرضی، اور میں
علی ظفر صاحب سے کہوں گا، علی ظفر صاحب آپ تو قانون دان ہیں، آپ کس طرح اس چوری اور ڈاکے کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ میں کم از کم علی ظفر صاحب سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ 64 ارب روپے کی اس چوری کا وہ دفاع کریں، چونکہ وہ قانون دان ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ غیر آئینی غیر قانونی قدم ہے، یہ چوری ہے اور یہ ڈاکہ ہے، اس کو کوئی ذی شعور ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ اور انہوں نے ریاست کی بدنامی کی ہے اس چوری کے ساتھ۔ کہتے ہیں سابق وزیر اعظم ہے، اس سابق وزیر اعظم کو تو جیل میں 5 سٹار سہولتیں ہیں۔ جناب اسپیکر، میں بھی اسی سیل کے اندر تھا جس سیل کے اندر ان کے مہاتما ہیں۔ میں تو کبھی نہیں رویا تھا، میں نے تو کبھی شور نہیں مچایا تھا، میں تو پیشی پر اسی طرح ٹائی اور سوٹ پہن کے آتا تھا، ہنس کے آتا تھا۔ ان کی چیخیں نکلتی ہیں، روز چیخیں نکلتی ہیں، ان کو دیسی مرغ ملتے ہیں، ان کو جوس ملتا ہے، ان کو سلاد ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود شور مچاتے ہیں۔ جناب چیئرمین، میں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو کوٹ لکھپت جیل میں اس حالت میں دیکھا ہے کہ ان کے کپڑوں سے پسینہ ایسے بہ رہا تھا کہ جیسے وہ پانی کے اندر نہا کر آئے ہیں۔ ہم نے تو ان کے وزیر اعظم کو اس طرح نہیں رکھا، ان کو تو ایئر کنڈیشنر بھی ملتا ہے، ان کو تو ہیٹر بھی ملتا ہے، ان کو تو تمام سہولتیں ملتی ہیں۔ اور جناب چیئرمین، آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ میرے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ یہ چورن دیتے ہیں۔ ہاں، مجھے خوشی ہے، مجھے فخر ہے اگر میں نے ویژن 2010 دیا، ویژن 2025 دیا، اگر اڑان پاکستان جو وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے اس پہ کام کیا، اس لیے کہ ہم پاکستان کی ترقی کے خواب بھی دیکھتے ہیں اور اس کی ترقی پر عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ ہم ان کی طرح نہیں ہیں جو پاکستان کو برباد کریں، سی پیک کو برباد کریں، پاکستان کی ترقی کو برباد کریں، پاکستان کی ریاست کے خلاف دنیا میں مہم چلائیں۔ آج یہ پاکستان دشمنوں کے ایجنٹ بن کے پوری دنیا میں پاکستان کے سلامتی اداروں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ آج ہندوستان بڑا خوش ہے کہ بڑے سستے ایجنٹ مل گئے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں جو آج تک کو کرنے کی جرات نہیں ہوئی تھی۔ لہٰذا ان کے شور سے، ان کے اس ہنگامے سے چوری کو چوری کہا جائے گا، اس چوری سے یہ نہیں بچ سکیں گے۔ اور وہ 64 ارب روپے کا جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس پر سزا ملے گی۔ پاکستان کا قانون اس مجرم کو، جس نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی کرپشن کی ہے، ضرور کٹہرے میں کھڑا کرے گا۔ بہت شکریہ۔